اس وجہ سے اس کی نیکیاں کم ہیں اور اسے ہم جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ اب ذرا غور کرنا، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ سارے بولو رحمت للعالمین. آپ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے ساتھ رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جائے گی. آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جبریل کو بھیجے گا، جبریل جاؤ میرے حبیب کے پاس پوچھو حبیب کیا چاہتے ہو. آقا علیہ السلام کے پاس ابھی جبریل آ رہے ہیں تو آقا علیہ السلام اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے. بابا جی یہ سننے والی بات ہے. اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، پرچی نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. جب نیکیوں والے پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی، اس کا پلڑا جو ہے نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا اور گناہ والا جو پلڑا تھا وہ کم ہو جائے گا. اب ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں انتظار کریں گے کہ اے رب العالمین بتا تیرا کیا ارادہ ہے. آقا اللہ فرماتا ہے اب میں اس بندے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے حبیب کی رحمت کیا ہے. اس بندے کو اختیار دیا جائے کہ میرے حبیب کے ساتھ بات کرے. اب وہ بندہ جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا، وہ بندہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ساری زندگی کوئی نیکی اتنی نہیں کی، آپ نے میرے ساتھ اتنی بھلائی کی، میرے ساتھ ایسی محبت کی کہ میرا پلڑے میں آپ نے کیا رکھا ہے، اس پرچی میں کیا ہے، کیا لکھا ہے. وہ ایک ہی پرچی تمام گناہوں سے باری ہوگی، تمام گناہوں سے اس کا وزن زیادہ ہو گیا. اس پرچی کے اوپر کیا لکھا تھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس پرچی کو اٹھائیں گے. ذرا غور سے سننا اور سن کر اس پر عمل بھی کرنا اور بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہنا. اور اس پرچی کو جب کھولا جائے گا، اس پرچی کے اوپر یہ لکھا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرتا تھا. یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. درود و سلام کی برکت سے اس کا پلڑا نیکیوں والا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، گناہوں والا جو ہے وہ نیچے چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام، وہ رتبہ، وہ آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت انس کا. سرکار کے غلام میں بڑے پیارے صحابی تھے حضرت انس. حضرت انس سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں. یا رسول اللہ کملی والے ابوہا کے کہنے والے ملیک کی ظلم والے عالم مشرا کے پیارے پیارے سینے والے ید اللہ کے گورے ہاتھوں والے وجہ اللہ کے چہرے والے زلفوں والے یاسین کی شان والے مزمل کی کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کا روز ہوگا. ذرا غور کرنا، یہ بھی بڑی محبت کی بات ہے. اب یہاں پر بھی سرکار کا اختیار دیکھنا، سرکار کی شفاعت دیکھنا، سرکار کی محبت دیکھنا، اپنے غلاموں کے ساتھ کیسی محبت ہے. حضرت انس جو ہے سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جیسے ہم ظاہری زندگی میں آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، جیسے آپ سبھی احباب وسط میں بیٹھے ہیں تو میں بھی آپ کے احباب کے سامنے ہوں، سبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں اور جس کا جس کے ساتھ زیادہ پیار ہوگا، جیسے کوئی مرید ہے اپنے پیر کے ساتھ پیار کرے، صحابی نبی کے ساتھ پیار کرے، اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ جس طرح میں دنیا میں ان کا ساتھی ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما دے. ایسے ہی ہے نا. تو حضرت انس نے بھی ایسی سرکار کی محبت میں اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں میں آپ کے پاس بیٹھا کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا گورا چہرہ میں دیکھتا ہوں، بطوحا کا مکھڑا دیکھتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، آپ بتائیں جب میدان محشر لگا ہوگا وہاں پر تو بڑے بڑے نبی ہوں گے، بڑے بڑے رسول ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقام پر بٹھایا ہوگا، آپ ایک اعلیٰ مقام پر جلوہ فروز ہوں گے. یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں اگر قیامت کے روز میں آپ کو دیکھنا چاہوں تو کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ اگر آپ کو ملنا چاہوں تو آپ کو کہاں پر میں تلاش کروں؟ جیسے ایک دوست بندہ ہوتا ہے نا،
ہم میں وہ فتنے والا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ غلط والا ہوتا ہے، محلے دار بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے وہ بڑا افسر بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے رہائش اس گاؤں سے ختم کر کے کسی بڑے شہر میں لے جاتا ہے، افسر بن جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، اس کے چوکیدار پہرا دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، ہم اس کی سیفٹی کو تلاش کرتے ہیں، ایسی ہے نا؟ تو اسی طرح حضرت انس کے ذہن میں بھی آ گیا کہ میدان معاشر لگا ہوگا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، بڑے بڑے نبی جو ہیں وہ آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے نبی وہاں پر موجود ہوں گے، بڑا مجمع لگا ہوگا، پوری دنیا وہاں پر موجود ہوگی، تو میں ایک ادنا سا غلام یا سنا ایک آپ کا کلمہ پڑھنے والا ادنا سا غلام جب قیامت کے روز آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کیسے تلاش کروں گا، کہاں پر آپ کو ملوں گا؟ آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن آپ جب سب مجھے تلاش کرنا چاہیں گے تو میں تجھے 3 مقاموں پر ملوں گا۔ کتنے مقام پر؟ سارے بولو کتنے مقام پر؟ 3 مقام پر ملوں گا۔ یا رسول اللہ کل روز قیامت آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تیری شفاعت فرماؤں گا۔ یہاں پر ایک عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ لے جاؤ، یہ جو جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ جتنے بھی سردار کے غلام ہیں، سبھی کے لیے ایک گارنٹی کی بات ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ سورج جو ہے یہ مغرب سے نکل سکتا ہے، مشرق میں غروب ہو سکتا ہے، جو قبلی والے کی زبان سے بات نکلی ہے یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے۔ آقا نے فرمایا میں اپنا کلمہ پڑھنے والے، اپنی میرے ساتھ محبت کرنے والے، مجھ پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، میں قیامت کے روز ان کی شفاعت کروں گا، اور ہر بندے کو یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں تم مقدر والے ہو کہ قیامت کے روز تمہارے آقا تمہارا ماتھا بھی چومیں گے اور تمہیں سینے سے بھی لگائیں گے۔ ہم بڑے حیران ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت نے بڑی بات لکھ دی ہے کہ ہر بندے کو سرکار یہ شرف بخشیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں ہر بندے کو شرف بخشا جائے گا، کیسے بخشا جائے گا؟ وہی حضرت انس والی بات، حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں پر تلاش کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے کہا کہ انس اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو قیامت کے دن تو سب سے پہلے تم مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ کہاں پر تلاش کرنا؟ پل صراط پر تلاش کرنا۔ پل صراط آپ جانتے ہیں نا کیا پل صراط ہے؟ اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ وہاں پر نہ ملے تو پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تم میزان پر آ جانا۔ میزان سمجھ رہے ہیں؟ میدان تکڑی، جہاں پر نامہ اعمال تولا جائے گا، جہاں پر نامہ اعمال تول رہا ہوگا علیہ السلام اپنے امتی کا، اپنے غلام کا، اپنے محبت کرنے والے کا نامہ اعمال قریب کھڑے ہو کر بلوائیں گے۔ ایسی محبت کی بات ہے۔ اور تیسرا مقام آقا نے فرمایا، اگر فرمایا تو پھر مجھے تلاش کرنا چاہو میں تجھے وہاں پر نہ ملوں تو پھر تیسرا مقام ہے، وہ مقام جو ہے وہ حوض کوثر ہے۔ کیا کون سا مقام ہے تیسرا؟ حوض کوثر ہے۔ ان 3 مقام پر میں آپ کو ملوں گا۔ حضرت انس حیران ہو گئے، سرکار کی بات میں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 مقاموں کے علاوہ اور کیوں نہیں کوئی مقام بتایا؟ تو عشق نے جواب یہ دیا کہ 3 جگہ بتانے میں بھی حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جگہ بتانے میں حکمت ہے۔ وہ کون سی حکمت ہے؟ آپ یا پل صراط پر ہوں گے، یا میدان پر ہوں گے، یا حوض کوثر پر ہوں گے۔ یعنی پل صراط پر اس لیے کہ وہاں اپنے امتیوں کو پل صراط سے آرام سے گزار دیں گے۔ پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے امتیوں سے خطا ہو گئی ہوگی، گناہ ہو گئے ہوں گے، پل صراط سے گزرنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ اگر پل صراط سے ان کے قدم جو ہیں وہ ٹک نہ پائیں تو میں اپنے ید اللہ کے گورے ہاتھوں سے پکڑ کر پل صراط پار کروا دوں گا۔ اور دوسرا مقام جو ہے وہ مقام میزان کا ہے کہ میں تمہیں میزان پر ملوں گا۔ میزان پر کیا ہوگا؟ میزان پر کیا ہے؟
आका अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरे उम्मती के नामा ईमान में नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, नामा ईमान तोड़ने जा रहे होंगे। अगर मेरा उम्मती वहां पर परेशान हो जाएगा तो मैं अपनी रहमत करम से अल्लाह की बारगाह में दुआ करके इसके नेकियों को बढ़ाकर जन्नत में मकाम अता फरमा दूंगा। और तीसरा मकाम जो है वो मकाम हौज़े कौसर का है। वो हौज़े कौसर का मकाम तीसरे नंबर पर इसलिए है कि लोग बड़ा सफर करके आएंगे, मिज़ान पर भी परेशान हो जाएंगे, पुरसरात पर भी परेशान हो जाएंगे। सभी मसले में समझदार बैठे हो, फैसला करके मुझे बताना, जब बंदा कहीं पर सफर से आया हो, काम करके आया हो, ईमानदारी से मुझे ये बताना क्या उस बंदे को प्यास नहीं लगती? गर्मी हो या सर्दी हो, गर्मी में ज्यादा लगती है, सर्दियों में कम लगती है, सभी को प्यास लगती है ना। आका अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे पता है कि जब मेरे उम्मती पुरसरात से गुजर रहे होंगे, फिर मैदान से काम करके आए होंगे, इनकी जुबान हलक से बाहर आ रही होंगी, मैदान माशर की गर्मी से इनकी जुबान हलक से बाहर आ रही होगी, गले खुश्क हो जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर के मकाम पर खड़ा होऊंगा, अपने गुलामों को अपने हाथों से आबे कौसर पिलाता होऊंगा, अपने हाथों से उनको हौज़े कौसर का पानी पिला रहा होऊंगा। हौज़े कौसर के पानी के मुताबिक आका की हदीस आता है फरमाया ये दूध से ज्यादा सफेद है और शहद से ज्यादा मीठा है। इसका एक कतरा अगर हलक के अंदर चला जाए तो फिर जब तक मैदान माशर लगा रहेगा तब तक उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो यहाँ पर कतरे की बात नहीं हुई, जरा गौर से सुनना बाबा जी, कतरे की बात नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर आकर ने कहा मैं अपने हाथों से प्याले पिला रहा हूँगा। कतरे नहीं बल्कि कतरों से भी ज्यादा प्याले भर भर के अपने गुलामों को बुला रहा हूँगा। तो ये भी जरा गौर से सुनना, ये किनके मुकद्दर में होगा? बोलो जी, ये रसूलुल्लाह के गुलामों के मुकद्दर में होगा। अब यहाँ पर एक मोहब्बत की और बात कर जाऊँ, ये ना सोचो मुझ पर बदला लगा लेना कि शायद ने कहा कि नेकियां ना करो तो सरकार की रहमत मिल जाएगी, लेकिन हदीस है आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के रोज अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया होगा, शफाअत का मुझे अल्लाह ताला ने हक दिया होगा, मैं जिसकी चाहूँ शफाअत कर दूँ। जब जल्दी जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नम में जा रहे होंगे, तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा। ये बड़ी मोहब्बत की और बड़ी पते की और अकीदे की बात है कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि हबीब है कमली वाले आका, ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जहन्नम का दौरा करके आओ, जहन्नम में जाओ। यहाँ पर हमारे वो जो दूसरे भाई हैं उन्होंने ये भी एक फतवा दिया है, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है, उसके अंदर लिखा है, उन्होंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम में डाला जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम में डाला जाएगा। उनकी इस्लाह के लिए ये बात है, हमारे गांव में तो ऐसे लोग नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा गांव अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के गुलामों का है, कभी हमारे गांव में ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन आप अब ये बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो कहते हैं अगर कोई आपकी नजर में बंदा आए वो बात करे, उसे ये बात बताना कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आएगा, ए कमली वाले आका है मोहम्मद मुस्तफा जहन्नम का दौरा करो, ये नहीं कहा कि फिर तो ले जाओ अस्तगफिरुल्लाह जहन्नम में नहीं, ए हबीब जहन्नम का दौरा करो। आका अलैहिस्सलाम जहन्नम में जाएंगे तो वहां पर सरकार के कुछ गुलाम, उनके नाम ईमान में नेकियां भी होगी, लेकिन गुनाहों की वजह से उन पर सजा होगी, जहन्नम में डाला जाएगा। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह तूने मुझे शफी बनाया है, तूने मुझे इख्तियार अता किया है और इधर मेरी उम्मत को जहन्नम में डाला है। ए हबीब, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म होगा, आवाज आएगी, ए मेरे हबीब, ए मेरे सोने महबूब, अपना सर उठाइए और मांगिए मुझसे क्या मांगते हैं। जुबान से मांगना तेरा काम है और तेरी बात को पूरा करना मैं खुदा का काम है, मांगिए। तो आका अलैहिस्सलाम पता क्या मांगेंगे? कहेंगे या अल्लाह इन बंदों में वो बंदे जिनके नामा ईमान में एक दाने के बराबर भी नेकी है, उसे भी माफ कर दे।
اللہ کہے گا حبیب جا میں نے تجھے اختیار کیا، جس کو چاہتا ہے یہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ اب سب لوگوں کو جن کے نام ایمان میں ایک دانے کے برابر نیکی ہوگی، آقا علیہ السلام کی رحمت سے وہ بندے جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک حکمت بھی ہے، نقطہ بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب پھر آقا علیہ السلام پھر جنت کا دورہ کریں گے، جب ان جنت سے نکال کر جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا، ایک اور قافلہ ہوگا، ان پر سرکار کی نظر پڑے گی۔ وہ پتہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جن کے نام ایمان میں دانے کے برابر، دانے سے بھی کم نیکی ہوگی۔ کم سے مراد یہ ہے، علماء کرام نے کہا ہے نیکی دانے کے کم سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، کبھی کوئی زندگی میں عمل نہیں کیا، بس مرے تو جنازہ ہوا، پیدا ہوئے تو کان میں اذان ہوئی، بس یہ نیکی، یعنی کہ دانے سے بھی کم نیکی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود سرکار دعا کریں گے کہ یا اللہ ادھر تو نے مجھے کہا ہے، تو نے مجھے کہا ہے، میں نے تجھے شفاعت کا اختیار دیا ہے، ادھر میری امت کو جہنم میں داخل کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا یا حبیب اب جس کو تو چاہتا ہے اسے بھی جنت میں لے جا۔ اب وہ بندے بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صرف دل میں تھے غیر مذہب کے لوگ۔ اب نبی پاک کی رحمت دیکھنا، نبی پاک کی شفاعت دیکھنا، تھے غیر مذہب کے لوگ، اسلام قبول نہیں کیا لیکن دل کے اندر نبی کی محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، لیکن ڈر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے یا اپنے علاقے کے معاملات کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہ کر سکے، ظاہری طور پر اسلام نہ قبول کر سکے، اندر سے وہ مسلمان تھے۔ اب وہ لوگ نظر آ جائیں گے تو پتہ غیر سے آواز کیا ہے کہ اب دیکھنا میرے نبی کی رحمت اور محبت دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا آقا علیہ السلام کو مقام عطا کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ حبیب ان لوگوں کو اپنی کالی کملی میں چھپا کر جنت میں لے جاؤ، ان کو بھی اپنی کملی میں چھپا کر لے جاؤ۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی عقل کا اندھا یہ نہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو کیوں بھیجا جانے میں وہاں پر لے جانے کے لیے؟ اللہ خود فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیا کہ فرشتوں جاؤ ان کو نکال دو، میرے حبیب نے کہہ دیا ہے ان کو جہنم سے بری کر کے جنت میں داخل کر دو۔ یہاں پر بھی ایک راز تھا، یقین کریں میں تفسیر مدنی پڑھ رہا تھا، اسی آیت کو والا سو بڑی ہوتی کر کا پتہ رہا، اس آیت میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں نا تفسیر مدنی کے اندر ایک حقائق لکھی تھی، حقائق پڑھ کے مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ حقائق بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہی جہنم میں کیوں بھیجا، وہاں سے نکالنے کے لیے امتیوں کو۔ وہ حقائق یہ ذرا غور سے سننا، لکھا یہ تھا کہ جب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ کی ذات وہ ہے جو کن کہے وہ ہو جاتی ہے، بیکون کے اس کے اندر جان آتی ہے، وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اللہ کی ذات تو یہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بار بار نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کیوں نہیں کہا کہ حبیب جتنے بھی اس میں تیرے امتی ہے جس کے نام ایمان میں جیسی بھی نیکی ہے اسے جنت میں داخل کر دے، ایک ایک کا کیوں کہا؟ اس میں راز تھا، حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا فرشتوں اسے اٹھاؤ، ان سب کو اٹھاؤ اور جنت میں داخل کر دو، تو جنت میں جب وہ لوگ جاتے ہیں نا تو آپس میں بات کرتے ہیں، جو پہلے جنت میں لوگ تھے ہو سکتا ہے وہ پوچھ لیتے کہ تم کیسے جنت میں آ گئے، تو جنت میں گئے تھے، تو آگے سے وہ کہہ دیتے کہ ہم نے گناہ کیے تھے تو ہمارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اب ہم جنت میں آ گئے۔ دوسرے قافلے والے سے پوچھا جائے گا بتاؤ جی تم کیسے جنت میں آ گئے ہو، تم تو جہنم میں، تو تمہارے بابا ایمان میں نیکی بڑی کم تھی، دکھاوے کے لیے تو مسلمان تھے، تمہارے بابا ایمان میں تو تھا ہی کچھ نہیں، تم کیسے جنت میں آ گئے؟ ہو سکتا ہے تو بندے یہ کہہ دیتے ہم بھی سزا بھگت کے اپنی آ گئے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی تو اللہ نے ہمیں جنت دے دی۔ تیسرے لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا وہ بھی یہ کہہ دیتے۔ اس میں حکمت یہ ہے اللہ کا حبیب کو جہنم میں بھیج کر امتیوں کو نکالنے کا مقصد یہ ہے، راز اس کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا حبیب جس کو چاہتا ہے میں خدا کی رحمت دے دیتا ہے۔ وہ جنتی جنت میں گئے، جنتیوں نے پوچھا ہوگا کہ آنے والے تم کیسے جنت میں آ گئے، تو وہ کہیں گے ہم تو بڑے گناہگار تھے، نبی کی رحمت جوش میں آ گئی تو نبی کسے ہمارا دکھ نہ
دیکھا گیا تو سرکار کی کملی کے ساتھ ہم لپٹ کر جنت میں آ گئے. یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار. یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ محبت. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں تو نام پر مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نہیں ہے. جبریل کی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور اب دیکھیں امت کی محبت سرکار کے دل میں کیسی ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. جبریل سرکار کی بارگاہ میں آئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل میری امت بڑی گناہگار ہے. جبریل نے کہا آقا اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا ہے اور اس سے پہلے جبریل نے کہا کہ میں آپ کو آسمان تک برات پر لے کر جاؤں گا. تو آقا علیہ السلام کی دو مقام پر امت کے لیے محبت دیکھیں. جب آسمان پر جانے کا وقت آیا تو برات پر سوار نہیں ہوئے. جبریل سے بات کرنے لگے جبریل میرے لیے تو سواری اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جب قیامت کا روز ہوگا میرے امتی پل صراط سے نہ گزر سکیں گے تو بتا میری امت کا کیا بنے گا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا غلام ہوگا ان کے لیے میں اپنے پروں کو بچا دوں گا. میرے پروں کے اوپر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. میدان معاشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے. دوسرے مقام پر پھر یہ کہا جبریل اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کی امت کے متعلق میں آپ کو راضی کر دوں گا. میں آپ کو ایسا راضی کر دوں گا میرے آقا جب ہی راضی ہوں گے اس وقت تک جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میں اپنے فیصلے کو بند نہیں کروں گا. اس وقت تک میں فیصلہ بند نہیں کروں گا جب تک آپ راضی نہیں ہو جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. یا اللہ میری امت کو بخش دے. تو آپ کی والدہ محترمہ اور حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ مبارک بج رہے ہیں. میں نے کان قریب کیا اور میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی یا ربی حمل امتی یا ربی حمل امتی یا ربی حمل امتی. یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا. یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا. آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر آج کے دور میں آج کے اس پرخطر دور کے اندر انڈیا کے اندر اگر کوئی ایسی خبیثہ عورت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتی ہے. ہم تو آپ تک یہ بات بچانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی والے آقا علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ ابھی آپ نے اعلان نبوت ہی کیا تھا. کیا دن ہوئے تھے ابو لہب جیسا شخص آقا علیہ السلام کی جانب ایک انگلی اٹھاتا ہے کہتا ہے او محمد استغفر اللہ او محمد یہ نبوت کا اعلان جو تو نے کیسے سے چھوڑ دے. اگر ناؤز بلا تیرا دماغ ٹھیک ہے تجھے دوائی لے کر دیتے ہیں علاج کروا دیتے ہیں ناؤز بلا استغفر اللہ. اگر تو چاہتا ہے شادی ہم شادی کر دیتے ہیں. دولت چاہیے ہم تجھے دولت دے دیں گے لیکن یہ نبوت کا اعلان چھوڑ دے. اس نے ایک انگلی نبی کی جانب اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب. اعلان اگر تم نے میرے حبیب کی جانب ایک انگلی کو اٹھایا میں تیرا ہاتھ توڑ دوں گا. ٹوٹ گئے تیرے ہاتھ رام جو تم نے میرے حبیب کی جانب اٹھائے ہیں. تو اگر آج کے دور میں کوئی خبیثہ عورت نورپور شرما جیسی انڈیا کی وہ کبھی بھی اٹھ کر کے نبی کے معراج کے متعلق نبی کی ذات کے متعلق بکواس کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری لاٹھی میں آواز ہے. یا اللہ ان پر اپنا عذاب بھیج دے اور اپنے حبیب کی شان کو بلند فرما دے. اور یہ پیغام بھی میں آپ احباب تک اور تمام یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور تمام اعلیٰ افسران تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ نہ بھی کہے آج کل تقریروں میں سیاستدان قابل لوگ جو ہے یہ بیان دے رہے ہیں کہ نبی پاک کی شان خطرے میں ہے نہیں, اسلام خطرے میں ہے نہیں, دین اسلام خطرے میں ہے, اسلام تو خطرہ ہے. ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اگر تم اسلام پر بات کرنا چاہتے ہو
یہ نہ کہو کہ اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے. ارے میرے دین اسلام کی ذمہ داری تو میرے خدا نے لی ہے. یہ دنیا کا تھوڑی عمر والا کمینہ بندہ یا کوئی اور منکر دین میں گستاخی کر دے، سرکار کی شان میں گستاخی کر دے، اس کی اپنی زبان ہے، زبانوں سے کام نہیں چلتا. جس دین کو میرے آقا اللہ نے بلند کیا ہے اسے کوئی توڑنے والا نہیں ہے، اسے کوئی مٹانے والا نہیں ہے. اسی پر تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ایسی ہے نا ہمارے آقا علیہ السلام وہ نبی ہے جو تمام نبیوں میں آنا ہے، وہ رسول ہیں جو تمام رسولوں میں آنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا ہے. اگر آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ میرے ملائکہ جان دے حبیب سے پوچھ کیا میرا حبیب چاہتا کیا ہے. اگر اس وقت میرے آقا کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے، اگر میرے آقا کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ فلاں فلاں نے میری شان میں یہ گستاخیاں کی ہیں، بتاؤ کیا اس کا بنے گا اس دن. میں یہ بھی بات آپ آباد تک پہنچا دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ابو داؤد شریف کی نبی پاک کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر آقا فرماتے ہیں انسان شراب پیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، بندہ چوری کرتا ہے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، جھوٹ فریب بولتا ہے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توہین کرتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ کر اس بندے کو اپنی رحمت کے گوشت میں لے سکتی ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے. اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے معافی نہیں کر سکتی. بندہ جیسا ہی کتنا گناہ کر لے اللہ معاف کر سکتا ہے. ولیوں کی توہین کر لو اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معاف مانگو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن نبی کی شان میں بول کر جان بوجھ کے غلطی کرنا، کوتاہی کرنا، بکواس کرنا، اللہ کے حبیب کی گستاخی کرنا، یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ہر گناہ کرنے والے، ہر عیب کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے، سزا دے کر جنت داخل کر سکتا ہے، لیکن گستاخ رسول کو نہیں داخل کر سکتا. تو اس پر ہمارا اہل سنت کا اعلان یہ ہے کہ اہل سنت کی ایک سزا، سارے بولو سرکار سے جدا، اہل گستاخ رسول کی ایک سزا، سارے بولو گستاخ رسول کی ایک سزا. بلا تبار سے بول رہے ہیں، نبی کی دعوت پر بول رہے ہو. میں یہ گواہی دیتا ہوں اگر آج تم 141 کی مسجد میں بیٹھ کر نبی کی ناموس کے لیے اپنی زبان سے لفظوں کو بلند کرو گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، کل قیامت کرو تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی، تمہارا نامہ ایمان بند ہو جائے گا، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ بول کر کہے گا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی شان کے لیے یہ ہاتھ اٹھاتا، یہ ہاتھ اٹھاتا. بولو گستاخ رسول کی ایک سزا، سبب ہے گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے. اور انڈیا والوں کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، بی جے پی کی جو کمینی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، انہوں نے جو کفریہ کلمات بولے ہیں، مجھ سمیت آپ سمیت تمام امت مسلمان کا یہ دل دکھا ہے، ہر بندے کو یہ دکھ ہوا ہے. اور میں سلام اس بندے کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ سندھ اسمبلی کا ایک غیر مسلم تھا اور وہ ہندو تھا، اس نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں بھی ہندو ہوں، میرا دل میں بھی اتنا ہی تیر چلا ہے، میرے دل کو بھی اتنا ہی صدمہ پہنچا ہے جتنا مسلمان کو پہنچا ہے. تو یقین کریں ہم مسلمان ہیں جو ہم کسی بھی نبی کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی بندے کی توہین نہیں کرتے. ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ بندہ گناہ کر لے، غلطی کر لے، اللہ کی بارگاہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے بس میں گناہ کر لیا ہم جنت کا حقدار ہو گیا، نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا. اور اس کمیٹی نے جو ہم سمیت مسلمانوں سمیت تمام عالم اسلام کا جو دل دکھایا ہے، ہم کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، میرے نبی کا وہ ذکر ہے جو بلند تھا، بلند ہے
اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ بلند آواز سے کہیں میرے نبی کا وہ ذکر ہے میرے نبی کا وہ مقام ہے جو ہمیشہ سے بلند ہے ہمیشہ بلند تھا اور ہمیشہ بلند رہے گا اور ہم نور شرما اور نور کمال جندل کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہر مسلمان کو انتہائی تکلیف گزری ہے بی جے پی کے ناقابل پردہ حرکت پر برے صغیر کا جو عمل ہے یہ ابھی خطرے میں پہنچ چکا ہے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ٹیلی ویژنوں پر دیکھا ہوگا کہ 14 ممالک ہو چکے ہیں جنہوں نے انڈیا سے بائی کاٹ کا اعلان کر دیا ہے انڈیا سے بائی کاٹ کا ہم انڈیا والوں کو نریندر مودی سمیت تمام ملازموں سے بات کر دینا چاہتے ہیں اگر ہم انڈیا کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہندوستان کے اندر ہمارے بزرگان دین کے مزار ہیں اگر انڈیا کو ہم پیار کی نظروں سے دیکھتے ہیں وہاں پر ہمارے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین کا مزار ہے ہمارے روحوں ہماری جانوں کے مالک میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضی کرزا کا مزار ہے وہاں پر صابر میاں کا مزار ہے خواجہ قطب الدین مختار کاکی کا مزار ہے دیگر اولیاء کرام کا مزار ہے ہم یہ پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا والے اس بلیکے میں بھی نہ رہے اس پول میں بھی نہ رہے کہ ہمارا لال قلعہ بڑی دور ہے مسلمان بڑی مشکل سے پہنچیں گے وہاں پر کا پرچم وہاں پر آ کر لگانا بڑا مشکل ہے اگر یہی کام رہا تو یہ پاکستان سمیت ہندوستان کے اور عالم اسلام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر لال قلعے پر اپنا پرچم لہرانا چاہتے ہیں بولو ایسے ہے کہ نہیں ہے عظمت مصطفیٰ زندہ باد بلند آواز سے عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نبی ہم اپنے نبی کے ہم پیارے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم سچے نبی کے اور ہم حکومت پاکستان اپنی حکومت سے یہ بھی مطالبہ بھی کرتے ہیں ان سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ انڈیا کے اندر ہو چکا ہے اس کی عالمی سطح پر پرزور مذمت بھی کی جائے اور اس فیصلے کو اعلیٰ مقام پر لے جایا جا کر وہاں پر نریندر مودی سمیت ان کی یہ جو نور شرما اور جندل کمار یہ جو خبیث آدمی ہے ان دونوں کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا سے سزا دی جائے اگر حکومت پاکستان کا یہ مطالبہ نہیں مانتے تو پھر ہم ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ملک پاکستان سے محبت کرتے ہوئے اپنے تمام اداروں سے محبت کرتے ہوئے یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں پھر اور کچھ نہیں تو انڈیا کے ساتھ بائی کاٹ کیا جائے ان کا سفارت اور تجارت کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے اسے بند کر دیا جائے کیونکہ ہمارا یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ کسی ذات کے لیے دنیاوی ذات کے لیے حاصل نہیں کیا گیا اپنی شہرت کے لیے حاصل نہیں کیا گیا یہ ملک پاکستان اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کیا ہے تو اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی مقصد ہے ہم وہ ملک چاہتے ہیں اس ملک کے اندر محمد مصطفیٰ کے گیت گائے جائے اس بار اس ملک پاکستان اس ملک میں ہم اپنے نبی کے نام کو بلند کر سکیں ہم ملک پاکستان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ملک پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ افسران جو ہیں ہماری حکومت جو ہے ان کے ساتھ بالکل بائی کاٹ کرے اور عام احباب آپ تمام عوام سے میرا یہ مطالبہ ہے آپ تک میری یہ گزارش بھی ہے ہم یہاں سے جا کر انڈیا میں جنگ تو نہیں کر سکتے ایسے ہی ہے نا بس